أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين۔ نهج البلاغہ کے حکمت 136 کے عنوان سے اس سیشن میں ایک مہم موضوع کو پیش کرنا ہے، اور وہ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد اچھے طریقے سے شوہرداری کرنا ہے۔ اس فرمان کے ضمن میں عنوان ہم نے گفتگو کو یہ دیا ہے کہ اچھی بیوی کون ہے، تو مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے جو اچھے طریقے پہ شوہرداری کر سکے، اور یہ اس کی جہاد کا مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس کو بعض افراد نے اور خصوصاً بعض خواتین نے اپنے لیے شاید اس کو توہین سمجھا کہ عورت کی اچھائی اس میں ہے اور جہاد اس کا یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے پہ شوہرداری کرے، اور شوہرداری اچھی طریقے سے کرنے کو یہ سمجھا کہ شاید اس کو کوئی غلامی کے حوالے میں کہ وہ اگر غلام بنی رہے، کنیز بنی رہے تو یہ جہاد کا مقام رکھتی ہے۔ حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو اگر دیکھیے، اور یہی انہی الفاظ کے قریب الفاظ ہیں، تحفۃ العقول میں جناب پیغمبر اکرم کا بھی یہی ارشاد ہے، معنی اس کا وہی بنتا ہے کہ عورت کا جہاد اچھے طریقے سے شوہرداری کرنا ہے۔ تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے جس جہاد کو تلوار کے ساتھ اور تیر و نیزے کے ساتھ جہاد قرار دیا ہے، اس کو جہاد اصغر قرار دیا ہے، اور جو نفس کے ذریعے سے جہاد اور نفس امارہ کے خلاف جو کوشش ہے اس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ بہت سارے شارحین نہج البلاغہ فرماتے ہیں مرد جہاد اکبر کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت خاتون مرد جہاد اصغر انجام دے رہا ہوتا ہے اور خاتون جہاد اکبر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ دو پہلو علماء نے لکھے ہیں۔ حسن تبعل کیا ہے؟ میں اگر یہاں یہ کہوں کہ حسن تبعل یہ ہے کہ اس شوہر کو اعمال حسنہ کا حامل بنا دینا۔ آغا جواد مغنیہ نے اس کو بڑے مختصر اور خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طاعت خدا میں، عفت ذاتی میں، قناعت میں، شوہر سے کوئی توقع نہ رکھنے میں، اور اس جیسے امور میں اگر وہ ساتھ دیتی ہے، اس ساتھ کی وجہ سے شوہر سکون کے ساتھ جہاد اصغر میں مشغول رہتا ہے۔ اب اگر یہ سبب بن رہی ہے اس کا کہ اس کا شوہر جہاد اصغر میں مطمئن ہو کے جائے، تو یہ اس کا جہاد ہے۔ وہ میدان کی تکلیفیں جھی لے گا، لیکن یہ اس کی جدائی میں ساری ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لہذا اچھی بیوی وہی ہے جو شوہر کو اچھا بنا دے۔ اس کے لیے نمونے ہیں۔ کربلا والوں کا بہترین نمونہ جناب زہیر کو سردار لشکر کس نے بنایا؟ جناب زہیر کو اس مقام تک پہنچانے والی ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ شہید ہونے کے بعد وہ مقام پایا، لیکن شہید ہونے تک کے مقام کو کیسے پایا؟ یہ ایک زوجہ کی مدد۔ میں اگر کہوں حسن التبعل یہی ہے کہ زہیر کی زوجہ کی طرح زہیر کو اور شوہر کو اپنے وقت کے امام کا تابع بنا دے، وقت کے امام کا تابعدار بنا دے، وقت کے امام کا مددگار بنا دے۔ اور یہ کربلا میں نمونہ ہے۔ ماؤں نے اپنی صورت میں اور بیویوں نے اپنی صورت میں، ایک اور زوجہ ہے کربلا میں جناب وہب کلبی کی۔ ماں کا کردار کسی وقت عرض کریں گے۔ جناب وہب کی ماں، کربلا کی 9 مائیں، وہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے۔ وہ بھی کسی کی مائیں تھیں تو یقیناً کسی کی زوجہ تھیں تو وہ مائیں بنی۔ اس ماں کا کردار کیا ہے وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جناب
وہب میدان میں جاتے ہیں. دیکھیے حسن التباعل کیا ہے، یہ ہے جہاد مرعہ. جناب وہب کی زوجاں بھی میدان میں چلی گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہی تھیں، حرم رسول کا دفاع کرو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اب یہ کیا ہیں؟ یہ جہاد اصغر پہ یا کربلا کے مجاہد کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک عورت کے یہ جملات اس تیر اور اس نیزے اور اس تلوار سے سخت تر ہیں. بہرحال وہ چونکہ تلوار کا اور تیر کا جہاد عورت کے ذمہ نہیں ہے، جناب وہب نے کوشش کی کہ ان کو پلٹا دے. نہیں پلٹیں تو آخر میں جناب سید الشہداء خود میدان میں گئے اور ان کو حکم امامت سے واپس لے کے آئے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حسن تباعل یہ ہے کہ اگر عورت فرمان امام ہے، فرما بردار رسول اور فرما بردار پروردگار ہے، تو اس کے اس فرما برداری میں اور اضافہ کرے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا ہے جو خدا اور رسول سے دور ہے، تو یہ اس کے قریب جا کے حسن تباعل اس کا یہ ہے کہ اس کو خدا کا بنا دے. اس لیے کہ اگر آپ احکام شریعت کو دیکھیں گے تو شریعت نے اس وقت تک شوہر کی اطاعت لازم قرار دی ہے جب تک اس کا حکم شریعت کے مطابق ہو اور مخالف اطاعت خدا نہ ہو. جب مخالف اطاعت خدا ہوگا تو وہاں تو شوہر کی اطاعت واجب ہی نہیں ہے، لہذا وہاں حسن تباعل. البتہ بہت سارے شارحین نہج البلاغہ نے اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھا ہے کہ ممکن ہے وہ نافرمان خدا ہے اور یہ تابعدار پروردگار ہے، وہ اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، اب بھی یہ اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے نیش زبان کو، اس کی سختیوں کو، اس کے ظلم کو سہ لے اور خدا سے بھی دعا کرے اور ساتھ دعا بھی کرتی رہے تاکہ وہ کسی وقت پلٹ آئے اور جیسے یہ خود تابعدار پروردگار ہے وہ بھی تابعدار خداوند بن جائے. لہذا حسن تباعل کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی کنیز بن جائے، نہیں، حسن تباعل کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی کنیز رہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے شوہر کو بھی اللہ کا تابعدار و مطیع بنا دے. البتہ شوہرداری میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں جہاں شریعت نے کہا ہے کہ یہاں آپ کو احکام شوہر ماننے ہیں، تو وہ چونکہ حکم خدا ہے، وہ شوہر کا حکم مان رہی ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، تو یہ بھی گویا ایک قسم کی عبادت انجام دے رہی ہے. لہذا پروردگار اس فرمان پہ ہماری خواتین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے مردوں کو اس سے غلط استفادے کی توفیق عطا نہ فرمائے. اس لیے کہ بعض اوقات ایسی حدیثیں لے کے پھر اسی کو خلاف شریعت استعمال کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.